بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ مرتے وقت کلمہ طیبہ صرف اسی شخص کی زبان پر جاری ہوگا جو کہ صدق دل سے اس کو پڑھتا ہوگا اور اللہ تعالی جل جلالہ کے احکامات پر بھی عمل کرتا ہوگا۔ اسی پر ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات اس واقعہ کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور اس کو شیئر بھی ضرور کر دیا کریں تاکہ ثواب میں آپ کا حصہ بھی شامل ہوتا جائے۔ ایک بزرگ تھے، وہ نوجوانوں کو جمع کرتے اور انہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک مسجد کو اپنا مرکز بنایا ہوا تھا۔ چھوٹے بچوں سے لے کر نوجوانوں تک ان کی یہ دعوت چلتی تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو۔ اللہ تعالی جل جلالہ جس کو بھی اس مبارک دعوت کی توفیق دے دے اس کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک نوجوان جو ان بزرگوں کی مجلس میں آ کر کلمہ طیبہ کا شیدائی بن گیا تھا، ایک دن ایک خوبصورت طوطا اپنے ساتھ لے آیا اور اپنے استاذ کو اس نے وہ طوطا ہدیہ کر دیا۔ طوطا بہت پیارا تھا اور رحیم بھی تھا۔ بزرگ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ جب سبق کے لیے آتے تو وہ طوطا بھی ان کے ساتھ ہوتا۔ دن رات لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ضربیں سن کر اس طوطے نے بھی یہی کلمہ یاد کر لیا۔ وہ سبق کے دوران جب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا تو سب لوگ خوشی کی وجہ سے جھوم جاتے۔ ایک دن وہ بزرگ سبق کے لیے تشریف لائے تو طوطا ان کے ساتھ نہیں تھا۔ شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ طوطا کہاں ہے؟ تو وہ بزرگ رونے لگے۔ بتایا کہ کل رات ایک بلی آئی اور اس طوطے کو وہ کھا گئی۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ سسکیاں لے کر رونے لگے۔ شاگردوں نے تعزیت بھی کی، تسلی بھی دی، مگر ان کے آنسو اور ہچکیاں جو تھی وہ بڑھتی ہی جا رہی تھی، کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایک شاگرد نے عرض کیا، حضرت استاذ جی میں کل اس جیسا ایک اور طوطا لے کر آؤں گا تو پھر آپ کا صدمہ کچھ کم ہو جائے گا۔ بزرگ نے فرمایا کہ بیٹے میں طوطے کی موت کے اوپر نہیں رو رہا، میں تو اس بات کے اوپر رو رہا ہوں کہ وہ طوطا دن رات لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہتا تھا۔ جس وقت بلی نے اس طوطے کے اوپر حملہ کیا تو میرا خیال یہ تھا کہ طوطا لا الہ الا اللہ پڑھے گا، مگر اس وقت وہ خوف سے چیخ رہا تھا اور طرح طرح کی آوازیں نکال رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی لا الہ الا اللہ نہیں کہا۔ وجہ یہ کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا رٹا تو زبان سے لگا رکھا تھا، مگر
اس کلمے کا شعور اس طوطے کو نہیں تھا۔ اسی وقت سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی موت کے وقت ایسا نہ ہو جائے۔ موت کا لمحہ تو بہت ہی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اس وقت زبان کے رٹے بھول جاتے ہیں اور صرف وہی بات منہ سے نکلتی ہے جو دل میں اتری ہوئی ہو۔ ہم یہاں دن رات لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، مگر ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فکر کرنی چاہیے کہ یہ کلمہ ہمارا شعور بن جائے، یہ کلمہ ہمارا عقیدہ بن جائے، یہ ہمارے دل کی آواز بن جائے، اس کا یقین اور اس کا نور ہمارے اندر ایسا سرایت کر جائے کہ ہم موت کے وقت جبکہ اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ سے ملاقات ہونے والی ہوتی ہے، ہم یہ کلمہ پڑھ سکیں۔ یہی تو جنت کی چابی ہے اور اللہ تعالی جل جلالہ سے کامیاب ملاقات کی ضمانت ہے۔ ان بزرگوں کی بات سن کر سارے کے سارے نوجوان بھی رونے لگے اور دعا مانگنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، یہ کلمہ ہمیں طوطے کی طرح نہیں بلکہ حضرات صحابہ اکرام اور حضرات صدیقین اور شہداء کی طرح دل میں نصیب فرما دیجیے، اور موت کے وقت ہمیں یہ کلمہ تب ہی نصیب ہوگا جب ہم اس کی اہمیت کو دنیا کے اندر سمجھیں گے اور اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ آج کل ہم مسلمانوں کی اکثریت کی یہی حالت بنی ہوئی ہے، جیسے طوطے نے کلمہ رٹا ہوا تھا اسی طرح ہم پڑھتے تو رہتے ہیں، لیکن اس کلمے کو سمجھنے کی ہم لوگ کوشش نہیں کرتے۔ جن لوگوں نے اس کلمے کی حقیقت کو سمجھا، انہوں نے اپنی جانیں بھی اللہ تعالی جل جلالہ کے حکم کے مطابق قربان کر دی، اور جناب نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کر کے دکھایا۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ ہمیں اپنی زندگی حضور اقدس حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔